سوات اور مالاکنڈ کے حالات نے تقریباً 30 لاکھ افراد کو اپنا گھر چھوڑنے اور ہجرت کر کے مردان اور پشاور کے ارد گرد پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، بزرگ اور جوان سب ہی شامل تھے۔ یہ صرف جسم پر ایک جوڑے اور پاؤں میں چپل کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ ان میں معصوم بچے بھی تھے اور حاملہ باپردہ خواتین بھی۔ صرف جلوزئی کیمپ میں 119 حاملہ خواتین رجسٹرڈ ہوئیں۔ ان متاثرین میں سے چند کو خیموں میں سر چھپانے کی جگہ تو میسر آ گئی، لیکن زندگی کے لیے دوسری ضروریات ناپید رہیں۔ کچھ کو تو سر پر چھپر تک نہ ملا۔ ایسے میں مسلم چیریٹی آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے ساتھ آپ کے عطیات کی مدد سے مردان کے علاقے تخت بائی کے نزدیک شیرگڑھ کے مقام پر ایک کیمپ قائم کیا۔ اس کیمپ میں 40 خیموں میں تقریباً 390 متاثرین مقیم ہیں۔ میرے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تم یہ بات بھول چکے ہو کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے؟ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی بربادی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ان پر جب کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آپ کی ضروریات کی چیزیں آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ میں کچھ چیزیں اس میں لکھی ہیں، یہ ساری کی ساری میں انتظام جو ہے ہمارا جو آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں۔ ان متاثرین کی ضرورت کے لیے یہاں پر ہر قسم کی سہولت مہیا کی گئی، جس میں سب سے بڑھ کر ایک مکمل ہسپتال شامل ہے۔ یہ ہاسپٹل اور اس سارے کا کریڈٹ جو ہے وہ مسلم چیریٹی یو کے کو جاتا ہے۔ اجڑے ہوئے اس اسپتال کو آپ نے آباد کیا۔ ہسپتال میں 8 بستروں پر مشتمل ایک جنرل وارڈ اور حاملہ خواتین کے لیے گائنی وارڈ اور لیبر روم شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 2 عدد سرجیکل اسپیشلسٹ موجود ہیں جو راؤنڈ دا کلاک یہاں پہ ڈیوٹی کیا کریں گے اور یہاں پہ موجود جو مریض ہیں ان کے مسائل کو دیکھیں گے، اور اگر ان کو کسی قسم کی چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہوگی تو وہ آپریشن کرنے کی بھی یہاں پہ فیسلٹی موجود ہے۔ ہسپتال میں مسلسل 24 گھنٹے 2 سرجن ڈاکٹر اور ایک خاتون گائنیکولوجسٹ موجود رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نرسز اور ڈسپینسر بھی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ایمرجنسی یا پیچیدہ امراض کے مریضوں کو بڑے ہسپتالوں تک پہنچانے کے لیے 2 ایمبولینس گاڑیاں بھی مہیا کی گئی ہیں۔ اس شدت کی گرمی میں پانی کی مسلسل فراہمی برقرار رکھنے کے لیے کنویں میں موٹر بھی نصب کر دی گئی ہے، جس کے ذریعے پانی کی 15 ٹینکیوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ پینے کے لیے صاف پانی اور برف کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ 14 عارضی لیٹرین اور غسل خانے بھی بنائے گئے ہیں۔ ہر ٹینٹ میں چٹائی، تکیے، واٹر کولر اور پنکھوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے نسخے اور جا نماز بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ کیمپ میں ایک مسجد بھی قائم کی گئی ہے۔ کھانا پکانے کے لیے برتن، آٹا، چاول، چینی، پتی اور دودھ کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ یہاں قیام کرنے والوں کی رجسٹریشن کے لیے نادرا کی موبائل وین کا انتظام بھی موجود ہے۔ کیمپ میں آنے والے ہر شخص کی استقبالیہ ڈیسک پر رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ کیمپ کا انتظام ایک سپروائزر کے ذمہ ہے اور حفاظت کے لیے چوکیدار اور خادم بھی ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ بچوں کے لیے کھلونے اور تفریح کا سامان بھی آپ کی امداد سے مہیا کیا گیا۔ بچوں کی پہلی ضرورت تعلیم کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہ سب کچھ اس امداد سے ممکن ہوا جو آپ نے مسلم چیریٹی پر اعتماد کر کے عطیہ کی۔ یہ عطیات کافی نہیں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آگے بڑھیں اور ہاتھ تھام لیں۔ مجبور کا
बेसहारा का, मजलूम का, बेघर का। There are 10 women in the camp who are pregnant. They need regular clinical care. We need you to help us turn this into a well women's clinic. हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। मदद है मेरे अल्लाह, मदद मदद मदद।